بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے دوسرے روزے کا جو ذکر آپ چلتے پھرتے کریں گے اس کے بارے میں بیان کروں گی۔ دیکھیں، جس طرح سے ہم لوگ رمضان المبارک میں کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ذکر و ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے بارے میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے دنیا داری کے لیے تو بہت کچھ کرنا ہے، لیکن آخرت بنانے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے انسان کو۔ تو جن کو زندگی میں دیکھیں، یہ زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات، بڑی رحمت کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں رمضان المبارک دیا، اور ہماری زندگی میں رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے ہماری زندگی میں یہ ماہ مبارک آیا، تو اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے، اور نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ نماز تراویح میں بھی قرآن پاک کی پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے۔ تو صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں جب آپ بندہ ایک نیکی کرتا ہے نا، تو اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو جب آپ ایک نیکی کریں گے، ایک بار کوئی پڑھیں گے کچھ قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے نام، ذکر و ذکر ایک بار آپ پڑھیں گے تو اس کا 70 گنا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کتنے نفع کی بات ہے نا، کتنے بڑے اچھی بات ہے کہ ہم عام دنوں میں اگر ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی ذکر و ذکر کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 1 گنا۔ تو جب ہم رمضان مبارک کے مہینے میں پڑھیں گے تو ہمیں 70 گنا اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنی زندگی میں وقت ضائع کرنے کی بجائے، ادھر ادھر کی باتوں میں یا ادھر ادھر کی کاموں میں لگے رہنے کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نوافل ادا کیے جائیں، ذکر و ذکر کیا جائے، اور اس ماہ رمضان کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس میں خاص فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ انہی روزوں کی ہیں جن میں شہوت نفس اور کھانے پینے کے علاوہ گناہوں سے، حتیٰ کہ بری اور ناپسندیدہ باتوں سے بھی پرہیز کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن برے کاموں اور غلط باتوں سے پرہیز نہ کرے، تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ بھوکا پیاسا رہنا اور عبادت نہ کرنا، ذکر و ذکر نہ کرنا، نمازیں ادا نہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ روزہ پسند نہیں ہے کہ آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، فرض نمازیں ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ مجھے یہ روزہ پسند ہی نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے بھی رہے ہیں، تو مجھے یہ آپ کا بھوکا پیاسا رہنا جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، اس کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ ان کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جس دروازے سے روزہ دار گزریں گے۔ روزہ میں جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جو روزہ دار کی سب سے بڑی قربانی ہے، وہ اس کا پیاسا رہنا ہے۔ اور گرمیوں کے مہینوں میں، یہ دیکھیں اب گرمیوں کے مہینے میں روزے ہیں، تو گرمیوں کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی کے ساتھ عبادت کرنا، رات کو نماز تہجد ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
یعنی کہ گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی راتوں میں تہجد پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ وہ اس کا پیاسا رہنا، اس لیے کہ اس کو جو صلہ اور انعام دیا جائے گا اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سرابی کا ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے جنت میں روزہ داروں کے داخلہ کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے نا، اس کی خاصیت صرف سرابی و شدابی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے ریان کے لغوی معنی ہے سرابی و شدابی، یعنی کہ جو شرابی یعنی کہ پیاسے رہے، بھوکے پیاسے رہے، ان کے لیے ہے یہ پورا سراب، یعنی کہ پورا سراب، یہ بھرپور سرابی تو اس روزہ کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے، ان کا علم تو بس اس اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، جس کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔ ان کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔ تو جس چیز کا صلہ اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے وہ صلہ کتنا بڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا دروازہ لگا دیا ہے کہ جس میں سے روزہ دار ہی صرف گزر سکیں گے اور روزہ دار ہی اس دروازے سے جائیں گے۔ تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں روزہ جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھ کے ذکر و ذکار کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور کسی قسم کا بھی کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اس مہینے کی بہت زیادہ یعنی کہ تعظیم کرنی چاہیے، اس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری زندگی میں ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کی 2 تاریخ کو یعنی کہ دوسرے روزے اللہ صمد کا ذکر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کریں۔ چلتے پھرتے جب آپ سحری افطاری بنا رہے ہیں تو اس وقت آپ کیا کریں کہ باوضو اللہ صمد پڑھتے رہیں۔ تو اس کی اتنی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ گھر میں ہر طرح کی ہر قسم کی پریشانی جو ہے آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور رزق اس قدر برسے گا اس گھر میں، اور ہر قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے نا تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ صمد کا ذکر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرنی ہے، اور پہلے عشرے کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھتے رہنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔